بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کے لیے سردار سلیم حیدر خان کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم حیدر کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سردار سلیم حیدر خان کا تعلق اٹک سے ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے سردار سلیم حیدر خان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم حیدر خان گورنر پنجاب بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا، ان کا تعلق اٹک سے ہے۔ اور یہ سلیم حیدر خان کا جو ہے وہ آج انہوں نے اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سے اسی والے سے ملاقات کیا، اور اسی ملاقات میں ہی انہیں گورنر پنجاب بنانے کے حوالے سے انہیں بتایا گیا اور انہیں مبارکباد بھی دی گئی۔ اس موقع پر جو دیگر جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ان میں جو راجہ پرویز اشرف، سید حسن مرتضی، شیراز سعید، سلیم سیما اور ندیم افضل چند بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان دیگر رہنماؤں نے بھی سلیم حیدر خان کو انہیں گورنر پنجاب نامزد ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اور سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آج رات کسی وقت بھی ان کے گورنر پنجاب بنانے کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اور واضح رہے کہ جو موجودہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان ہے، وہ ان دنوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہے، جو 8 مئی کو وطن واپس پہنچیں گے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی واپسی پر ہی جو نئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا جو ہے حلف متوقع ہے۔ جی یاسین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت علی نے۔ جی لیاقت، بتائیے گا نوٹیفیکیشن کب تک جاری کیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان مسلم یونین کی قیادت کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر سردار سلیم حیدر کو نامزد کر کے گورنر پنجاب کے لیے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ جو ارینجمنٹ تھا پولیٹیکل، اس میں یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اب آج بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد زرداری ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی مشاورت کی، جس میں پنجاب کی قیادت کو اعتماد پہ لیا کہ سردار سلیم حیدر کو پنجاب کے لیے گورنر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس پنجاب کی قیادت پر جو ہے اسے آگاہ کرتے ہوئے یہ اب تھوڑی دیر قبل بلاول بھٹو نے باضابطہ نامزد کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اب وزیر اعظم کو یہ نام بھجوا رہی ہے، تاکہ اس حوالے سے وزیر اعظم کی جو ہے سمری جائے اور پھر صدر پاکستان جو ہے اس حوالے سے گورنر پنجاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کریں، تو جو ایک آئینی پروسیس ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ بات اب طے شدہ ہے کہ سردار سلیم حیدر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب ہوں گے۔ تو یوں اب جو مسلم یونین کے ساتھ ایک وعدہ اور ارینجمنٹ کیا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا گورنرشپ کے لیے، تو اس میں پنجاب میں یہ جو ہے وہ نام فائنل کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ممکن ہے کہ آئے رات تک اس کے لیے بھی گورنر کا نام فائنل کر لیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک مشاورت مکمل ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے وہ سمری کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں جو وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے، اور پھر اس حوالے سے جو ہے ضروری نوٹیفیکیشن اس کو کر لیا جائے گا۔ جی اچھا لیاقت، یہ بھی بتائیے گا کہ گورنر پنجاب کے لیے سلیم حیدر کے ساتھ کن لوگوں کے نام پر غور کیا گیا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو 3 نام زیر غور تھے، جن میں قمر جمع قاہرہ، ندیم افضل چند کا نام تھا اور مخدوم احمد محمود کا نام تھا۔ لیکن یہ حیران کن طور پر یہ سردار سلیم حیدر کا نام جو ہے وہ اٹک سے لیا گیا ہے۔ یہ پنڈی کے ان کے اس ڈویژن کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ماضی میں ایم این اے رہ کر جو ہے یہ اسٹیٹ منسٹر کے طور پر بھی 2008 کی حکومت ہو اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کیبنٹ میں بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ نام قطعی طور پر کبھی بھی کسی اسٹیج پر ڈسکس نہیں ہوا تھا، اور آج جب پنجاب کی قیادت کو زرداری ہاؤس اسلام آباد بلایا گیا تو بلاول بھٹو نے پنجاب کی قیادت کو یہ انفارم کیا کہ ہم نے سردار سلیم حیدر کو جو ہے وہ گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سردار سلیم حیدر بھی اس ملاقات میں شریک تھے، اور جس میں راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی، ندیم افضل چند، شیراز چیمہ اور دیگر رہنما موجود تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ جو نام بڑے 3 زیر غور تھے، ندیم افضل چند، قمر جمع قاہرہ، مخدوم احمد محمود، ان کو پھر جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا، اور یہ ایک غیر متوقع طور پر سردار سلیم حیدر کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، محمد یاسین اور لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کے لیے سردار سلیم حیدر خان کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم حیدر کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر برقرار ہے۔ پنجاب کے 400 سینٹر پر تاحال باردانہ ایشو نہ کیا گیا، کسان پریشان۔ ذرائع محکمہ خوراک، کسان اتحاد کے مختلف گروپ اور تنظیمیں مشترکہ جدوجہد پر رضامند ہیں۔ حکومت نے ابھی تک کسی بھی حل کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل گندم کا معاملہ ہے اور 20 اپریل کو باردانہ ایشو کیا جانا تھا، جبکہ 13 روز گزر چکے ہیں۔ گندم کی سرکاری خریداری تاحال شروع نہیں ہوئی۔ پنجاب کے تمام 400 مقامی سینٹر جو ہیں وہ تاحال باردانہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس والے سے کسانوں کا احتجاج وسطی پنجاب میں گندم کی کٹائی کی وجہ سے اگلے ہفتے تک ملتوی کیے جانے کا پر غور کیا جا رہا ہے۔ وسطی پنجاب میں گندم کی کٹائی جاری ہے، احتجاج اگلے ہفتے تک ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس والے سے کسان رہنما سلطان نے کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کسی بھی حل کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پنجاب حکومت کی گندم خریداری نہ کرنے پر مصر ہے۔ اس والے سے 400 سے زائد جو سینٹر ہیں وہ خریداری شروع نہیں کر سکے اور ایک بھی باردانہ کا جو ہے تھیلا جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا۔ کسانوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے ابھی تک دشواری کا سامنا ہے۔ گندم کی سرکاری خریداری جو ہے وہ شروع نہیں کی گئی، جبکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 20 اپریل سے گندم کی خریداری شروع کر لی جائے گی۔ اب موسمی صورتحال بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے اور گندم کی سرکاری طور پر خریداری شروع نہیں کی گئی۔ جی، گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر برقرار ہے۔ عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عمران، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گندم خریداری بحران پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف خود میدان میں آ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے گندم کی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ نواز شریف نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ کسان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، کسی کو کسان کے استحصال کی اجازت نہ دی جائے۔ پنجاب میں گندم خریداری بحران پر مالٹاؤن میں قائد مسلم نون نواز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین، آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے قیادت کو بریف کیا کہ صوبے میں گندم کا بحران موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث نہیں، گندم کے بحران کی ذمہ داری بیرون ملک سے گندم درآمد کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے گندم خریداری بحران پر کسان تنظیموں کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ نواز نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی کہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، کسی کو کسانوں کے استحصال کی اجازت نہ دی جائے۔ محکمہ خوراک، محکمہ زراعت اور دیگر متعلقہ حکام وفاق کی کوآرڈینیشن سے گندم خریداری پالیسی کو حتمی شکل دیں۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور پارٹی کے 11 مئی کو ہونے والے جنرل کونسل اجلاس بارے بھی مشاورت کی گئی۔ موسم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے۔ شہر کا موسم خوشگوار، کم سے کم درجہ حرارت 23 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں ایبٹ روڈ اور شہر لاہور کا موسم اس وقت مدھم اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے خوشگوار ہو چکا ہے، جبکہ پورا دن جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنگ مچولی جو ہے وہ جاری رہی، لیکن پھر بھی گرمی میں جو ہے اتنی خاصی شدت دیکھنے میں سامنے نہیں آئی۔ اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ موسم کا حال جاننے والوں کو یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا۔ دن کے وقت ہلکا سورج اپنی گرمی میں شدت تو دکھائے گا لیکن خاصی شدت نہیں دکھا پائے گا، اور شام ڈھلتے ساتھ ہی جو ہے وہ موسم مدھم ہواؤں سے اور خوشگوار ہواؤں سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا۔ جبکہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس سے اگلا ہفتہ ہے اس میں شہر لاہور کو جو ہے وہ خاصی گرمی دیکھنے میں سامنے آئے گی، اور جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بارش ہے وہ اس ہفتے دیکھنے میں سامنے نہیں آئے گی، ابھی تک کسی بھی قسم کا بارش کا عندیہ نہیں دیا گیا۔ جبکہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت بھی جو شہر لاہور ہے وہ ہلکے بادلوں کے سائے میں ہے، لیکن گھنے بادلوں کے سائے میں موجود نظر نہیں آتا۔ جی، یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ کمشنر زید بن مقصود کا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دورہ، ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق نے کمشنر لاہور کا استقبال کیا۔ کمشنر کو ایل ٹی اے کی ورکنگ اور جاری مجوزہ ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی گئی۔ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق نے ون ونڈو سیل پر جاری ریفارمز بارے بریفنگ دی۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔
जैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। ये कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद ने एलडी ऑफिस का दौरा किया, जहां डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने कमिश्नर लाहौर का इस्तकबाल किया और एलडीए आमद पर इन्हें खुशामदीद कहा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर को एलडीए की वर्किंग और जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समेत दीगर जो विंग्स हैं उनके बारे में आगाह किया गया। इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर ने एलडीए वन विंडो सेल का भी दौरा किया, जहां पर डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने वन विंडो सेल की वर्किंग और रीवैम्पिंग बारे में आगाह किया, जबकि वन विंडो सेल पर जारी रिफॉर्म्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डीजी एलडीए का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कमिश्नर जैद बिन मकसूद का लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया जैन।